محرم کی 10 تاریخ ہے، 61 ہجری کا دن ہے، جمعۃ المبارکہ ہے، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ اکبر میدان کارزار گرم ہے، سر اڑ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، جانیں قربان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، درہم و دینار کے کتے میدان کربلا میں آل نبی کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، اور آل نبی آخرت کے لیے اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان کی نظریں پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے بہت سے لوگ شہید ہوئے، کچھ کا ذکر ہوا، کچھ کا ذکر باقی ہے۔ بالآخر شہزادہ امام قاسم کی شہادت ہوتی ہے۔ امام قاسم کی جیسے ہی شہادت ہوئی، شہادت امام قاسم کے بعد اللہ اکبر، غازی عباس جو لشکر امام حسین کے علمدار تھے، جنہیں عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، میرے آقا، میرے مولا حسین، اب شہزادہ قاسم کی شہادت کے بعد میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت غازی عباس کی ہستی وہ ہستی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میدان میں نہیں گئے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں تھے، کہاں بیٹھے تھے اور اچانک آ کر کہنے لگے، نہیں، بلکہ وہ تو بار بار میدان میں گئے، جب ضرورت پڑی تب میدان میں گئے، لیکن اب باضابطہ میدان میں جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام علی مقام کا اس پورے لشکر میں اگر کوئی مضبوط بازو تھے تو وہ 2 بازو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک حسین کا بازو ہے، دایاں بازو، جسے عباس علمدار کہتے ہیں، عباس ابن علی کہتے ہیں، اور دوسرا بازو ہے جسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یہ 2 ہستیاں امام علی مقام کا مضبوط بازو ہے۔ داستان کربلا میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ورنہ ایک ایک واقعے پہ اگر تبصرہ کیا جائے تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں بہن ایک بھائی کا کتنا مضبوط سہارا بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں کربلا سکھا رہا ہے۔ سوتیلے بھائیوں میں آپس میں محبت نہیں رہتی، سوتیلا بھائی ایک دوسرے کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے امام نے محبتوں کے اللہ اکبر کیسے درخت لگائے ہیں اور کس طریقے سے گل چنے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس محبت کی خوشبو باقی رہے گی، مشام جاں معطر ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے میرے غازی، میرے مرشد کی شہادت پڑھوں، میں آپ کو کوئی بتانا چاہتا ہوں یہ ہستی کون ہے جسے عباس غازی کہتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا، جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، مگر میرا غازی شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے۔ آپ کے سامنے پہلے میں سرکار غازی عباس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ واقع کربلا کے اندر عباس غازی کی شان کیا ہے، عباس علمدار کا مقام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار یہ پیدا ہوئے ہیں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ عالمیان، سرکار فاطمہ الزہرا کی دعاؤں سے۔ یہ دعائے فاطمی کا اثر ہے، سیدہ کی دعا سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ دعائے فاطمہ سے غازی کی پیدائش ہوئی، اسی لیے غازی کے وسیلے سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، غازی کی دعاؤں کی برکت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ غازی کے وسیلے سے مانتے ہیں، بہت لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سب کی جھولی بھرتا ہے۔ ہم نے تو اسی محفل میں دیکھا، برسوں سے دیکھ رہے ہیں، جو میں مراد لے کر کے آتا ہے، سال پورا ہونے سے پہلے اللہ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ ابھی صبح کے وقت ہمارے ایک عزیز عرفان صاحب انہوں نے کہا کہ سید صاحب پچھلی مرتبہ غازی کی شہادت کے وقت منت مانی تھی، آج صبح ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، عاشورہ کے دن کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غازی کے نام پر ہی نام رکھ دو، اس لیے کہ عباس نام یہ بہت پسندیدہ نام ہے خاندان نبوت کا، اس لیے کہ اس نام کی بڑی اہمیت ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو بہت غصے سے اپنے شکار کی طرف جو ہے وہ اللہ اکبر اس کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ جھپٹتا ہے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ یہ جیسے نام تھے ویسے کام بھی تھے، انہی کے نام تھے انہی کے کام تھے، ہم نے تو صرف غلامی کرنی ہے۔ اصل ہوا یہ ہے غازی عباس کی شہادت پڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ان کی ولادت بھی پڑھنے لگا ہوں، نئی نسل کو پتہ چلے یہ ہیں کون لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں۔
ہیں ان سے اتنی محبت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ عالمیان دنیا سے تشریف لے جانے لگی، میں جو ہے وہ تقریر میں تو جلدی جلدی نام پڑھوں گا، لیکن میری اپنی ایک طبیعت ہے کہ کم سے کم پوری تقریر میں اپنے آقاؤں کا جب نام لیتا ہوں ایک مرتبہ پورے اہتمام سے لیتا ہوں، پھر 1 گھنٹے کی تقریر میں تو اتنے اہتمام سے نام لے بھی نہیں سکتے، پھر جلدی جلدی بات بغیر القاب کے کہنی پڑتی ہے، حالانکہ میری اوقات نہیں کہ میں ان کے نام لوں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ان کے نام لوں، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال آقاؤں کا صدقہ اور خیرات ہے۔ اللہ اکبر، ملکہ عالمیان تمام عالمین کی ملکہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ بدعہ مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ کیا ہستی ہے! میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں 100 فائدے عطا فرمائے گا، فاطمہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں 100 فائدے عطا فرمائے گا، جس میں سے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا پلسرات آسان ہو جائے گا، تمہارا حساب آسان ہو جائے گا، تمہاری موت آسان ہو جائے گی۔ حضور کہتے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، ارے محبت سیدہ کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، تو پھر سب سے بڑے فائدے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی نظر آتا، حضور فرماتے سب سے چھوٹا یہ فائدہ ہے، مگر یاد رکھنا جس سے بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن نام آنے پہ منہ اترتے ہیں۔ محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت تو ایسے ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے ہر جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں، ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے چرچے ہوتے ہیں محبت کی بنیاد پر کہ محفلیں مکمل نہیں ہوتی۔ اس کو میں اس صدی میں دیکھتا ہوں تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کے یہاں دیکھتا ہوں، کیا وہ ہستی تھی! جب دیکھو جب ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، عظمت اصحاب بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے علی کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، لوگوں نے علی کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، مگر 14ویں صدی کا مجدد ایسا ہے جس نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی مولا علی کے نام پہ رکھا ہے، امام حسن امام حسین کے نام پہ رکھا ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک کا نام رکھتے ہیں مرتضائی بیگم، علی یہ مرتضی کے نام پہ مرتضائی بیگم ہے، کسی کے گھر میں یہ نام اللہ کیسا کچھ کہے، لوگ کہتے ہیں احمد رضا کے ٹنکے کیوں بجتے؟ میں نے کہا اس نے نبی کے گھر والوں کے ٹنکے بجایا، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ سیدہ نے کہا ہوگا احمد رضا تم میرے گھر کے ٹنکے بجاتا ہے، گھر گھر ہم تیرے ٹنکے بجائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اہل بیت، سبحان اللہ۔ نام رکھا مرتضی علی، لوگ علی کا ذکر کیوں کرتے؟ میں نے کہا نام بھی رکھا، بیٹی کا نام بھی رکھا، علی کے نام پہ رکھا مرتضائی بیگم، مرتضائی بیگم، مرتضی سے مرتضائی بیگم، اور پھر مجتبائی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، اور جب دونوں کو ملاؤ تو حسنین ہوتا ہے، جی نہیں بھرا تو پھر کنیز حسنین بھی رکھ دیا۔ میں نے کہا اتنی ہوئی تھی ورنہ اور بھی آتے۔ یہ تھا عشق، اس لیے ان سے محبت کرو، ان کے نام آنے پہ منہ نہ اتارا کرو، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی رافضیت ہے۔ جس کو محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا پاؤ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس لیے کہ اساس سنیت تو یہی ہے، اساس ایمان تو یہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی اساس ہوتی ہے اور دین کی اساس 2 ہے، ایک کیا میرے صحابہ سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا، سیدہ مخدومہ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے، سیدہ کے آخری لمحات ہیں، مولائے کائنات سیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ کہتی ہے علی اگر کبھی دل دکھا ہو تو معافی کی طلبگار ہوں، کیونکہ میرے بابا نے کہا تھا سیدہ اگر شوہر ناراض ہو تو مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، میں نے تو آپ کی رضا کا بڑا خیال کیا، اگر کوئی ناراضگی ہو۔ مولا کائنات نے ہاتھ پکڑے، آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگے سیدہ آپ نے تو کبھی مجھے ناراض ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، آپ جیسی خاتون دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد محبتوں کی یہ بات تھی، یہ بھی بہت تفصیلی مکالمہ ہے، اللہ کسی موقع پہ موقع دے تو میں آپ کو سناؤں گا، مجھے یاد دلانا۔ مولا کائنات اور سیدہ کا آخری مکالمہ، دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ کبھی آپ سنیے گا تو میاں بیوی کی محبتوں کا اندازہ بھی چلے گا۔ لیکن اس وقت سیدہ نے کہا میرے سرتاج، میرے سرتاج، میرے سرتاج، جب تک میں حیات تھی دوسرا نکاح آپ کے لیے جائز نہ تھا، اللہ اکبر، لیکن میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کرو گے۔ مولا کائنات نے سوچا جاتے ہوئے اب ان کو دکھی کیوں کریں، مولا چپ رہے، مولا نے خاموشی اختیار کی۔ ایسے عالم کے اندر سیدہ نے کہا کرو گے تو صحیح، میری وصیت ہے آپ کو کہ بہادر گھرانے میں نکاح کرنا، بہت بہادر خاندان میں نکاح کرنا، بہادر گھرانے میں نکاح کرنا۔ آپ نے پوچھا سیدہ خوبصورت گھرانے میں نکاح کیا جاتا ہے، دیندار گھرانے میں نکاح کیا جاتا ہے، اور بھی نکاح کرنے کے معاملات ہیں، لیکن یہ نئی شرط کہ بہادر گھرانے میں نکاح کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا دراصل میرے مولا بات یہ ہے اصل میں کہ جس وقت آپ بہادر گھرانے میں نکاح کرو گے میں دعا کرتی ہوں اللہ اس خاتون کو بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، اور وہ بیٹوں کی ماں بنے، اور جب بیٹوں کی ماں بنے تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں بیٹے پیدا کرے، ماں بہادر ہوگی، خاندان بہادر ہوگا۔ آپ تو ہیں ہی بہادر، اگر ننیال بھی بہادر رہا تو بچے بڑے بہادر ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کربلا کے میدان میں میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، اس وقت اسی بہادر ماں کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کا سہارا بنیں گے، میرے حسین کا ساتھ دیں گے، اس لیے آپ بہادر خاندان میں نکاح کریں۔ سیدہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عقیل جو تھے مولا علی کے بھائی، وہ بڑے ماہر نصاب تھے، یعنی علم نسب کے اندر ان کو اللہ نے بڑی مہارت عطا کی تھی۔ اس وقت یہ ہوا کہ حضرت عقیل نے کہا کہ بنو کلب کا جو فلانا خاندان ہے اس کے لوگ بڑے بہادر ہیں، ایک کام کرے وہاں نکاح کریں۔ تو حضرت فاطمہ، یہ خاتون کا نام بھی فاطمہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے، مولائے کائنات نے جو دوسرا نکاح کیا ان کو فاطمہ کلبیہ کہتے ہیں یا فاطمہ کلابیہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب فاطمہ کا نکاح ہوا مولا علی کے گھر میں آئی، آنے کے بعد پہلی مرتبہ مولا نے آواز دی فاطمہ ادھر آؤ۔ اس وقت حضرت فاطمہ کلابیہ نے کہا میرے سردار و سرتاج آج کے بعد مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں، مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں۔ کہا کیوں؟ تمہارا نام تو فاطمہ ہے۔ کہا فاطمہ اس لیے نہ کہیں، اگر فاطمہ کہو گے تو حسن کو اپنی ماں یاد آ جائے گی، حسین کو اپنی ماں یاد آ جائے گی، زینب و ام کلثوم کو اپنی ماں یاد آ جائے گی۔ آپ میرا کوئی اور نام تجویز کر دیں تاکہ ان بچوں کو اپنی یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ سوتیلی ماں کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مولا کائنات نے کہا تھا، سیدہ نے جاتے جاتے کہا تھا بہادر گھرانے میں نکاح کرنا کر دیا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، 4 بار بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں۔ تو 4 بیٹے لگاتار اللہ نے حضرت فاطمہ کلابیہ کو دیا، تو مولا علی نے ان کا لقب رکھ دیا ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں، ام البنین بیٹوں کی ماں۔ اب ان کو سب ام البنین کہتے ہیں، اصل میں ان کا نام فاطمہ کلابیہ ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ وہ ماں ہے جس نے بیٹوں کی تربیت کی، بار بار کہتی تھی بیٹو، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے پالتے ہیں، لیکن ام البنین تمہیں اس لیے پال رہی ہے کہ کربلا میں حسین سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا، کربلا میں حسین سے پہلے اپنی جان قربان
قربان کر دینا۔ واقع کربلا کے موقع پر حضرت ام البنین حیات تھی، ام البنین کا کردار یہ ملتا ہے حیات تھی، اور جب بیٹوں کو رخصت کرنے لگی تو کہا خبردار فاطمہ بنت محمد کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا، حسین ابن علی سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا۔ پھر اللہ نے وہ بہادر بیٹے عطا کیے، 4 بیٹے تھے، عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، یہ حضرت سیدہ ام البنین کے بچے ہیں، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، اون ابن علی، عباس ابن علی، یہ 4 بیٹے تھے۔ اور پھر مولا علی کی جو دوسری بیویاں تھیں ان کے بیٹے الگ تھے، ایک کا نام ابو بکر ابن علی، ایک کا نام عمر ابن علی، ایک کا نام جو ہے محمد ابن علی۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کے کم و بیش کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 بیٹوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن اب باری آتی ہے میرے غازی کی، غازی عباس کا ذکر ہو رہا تھا، ولادت ہوئی ہے شعبان کی 4 تاریخ ہے، 4 شعبان کو 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں غازی عباس کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ اپنے باپ کے ہمشبی تھے۔ خاندان نبوت میں مولا علی کا سب سے زیادہ کوئی ہمشبی تھا تو اسے عباس علمدار کہتے ہیں، غازی عباس کہتے ہیں۔ پھر ان سے پہلے اور ان کے بعد مولا علی کا مشابہ میرے اپنے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام حسن بھی نبی کے مشابہ ہیں، علی مرتضیٰ کے مشابہ نہیں ہے۔ امام حسین بھی نبی کے مشابہ صورت میں حضرت مولا علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاصیت ہے حضرت عباس کی، ہم شبیہ مولا علی تھے۔ بہادری ویسے قد، اللہ اکبر، اونچا قد۔ مورخین لکھتے ہیں، حیات الخفا کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر زین ہٹا دیا جائے، زین گھوڑے کی ہٹا دی جائے، تو حضرت عباس جب پیر زمین پہ رکھتے تھے تو گھوڑے پہ بیٹھ کر ان کے پیر زمین پہ رگڑتے تھے۔ قد اتنا اونچا تھا، چوڑا سینہ۔ لیکن پیدائش کا واقعہ سننے، دلوں میں مرادیں لے کر شہادت بھی سنے، ولادت بھی سنے، ایک ہی وقت میں دونوں بیان کر رہا ہوں۔ عباس پیدا ہوئے تو اپنے والد کی طرح، والد کے مشابہ پیدا ہوئے۔ مولا علی پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں بند کر کے کعبے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن مولود کعبہ کے گھر عباس پیدا ہوئے تو وہ بھی جو ہے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ اکبر، رجب میں مولا علی کی ولادت، شعبان میں عباس کی ولادت، یہ بھی غور آپ کو رہے، یہ بھی توجہ رہے۔ اور اگر 4 شعبان کی تاریخ امام حسن امام حسین کی ہے ولادت کی، تو 4 شعبان کی تاریخ غازی عباس کی ولادت کی بھی ہے۔ ایک ہی دن ولادت کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، بابا علی کے مرتضیٰ آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تو غازی عباس بھی آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ماں کی گود میں آنکھیں بند، باپ کی گود میں آنکھیں بند۔ امام حسن نے لیا آنکھیں بند، جب امام حسین نے لیا تو غازی نے آنکھیں کھول کے مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، علی نے جو پہلی صورت دیکھی وہ نبی کی تھی، اور عباس نے جو پہلی صورت دیکھی وہ حسین ابن علی کی تھی۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے بھائیوں میں وہ محبت تھی، وہ پیار تھا۔ آپ کو بتاؤں، اتنے خوبصورت تھے عباس کہ لوگ ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے۔ جس دن علی اکبر مولا اور جس دن حضرت عباس مدینے میں دونوں مل کے نکل جاتے تو لوگ بھیڑ لگا کر کے ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ تھا ان کا انداز۔ اور ایک روایت تو میں نے یہاں تک سنی ہے کہ جس وقت غازی عباس قد اونچا تھا اور حضرت علی اکبر شہزادے کا قد میانہ تھا، تو عباس غازی جب حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تو تھوڑا جھک جاتے۔ کوئی کہتا جھکنے کی وجہ، کہا حسین کے بیٹے پر میرا سایہ پڑے تو بے ادبی ہے، اس لیے حسین کے لاڈلے کے ساتھ چلتا ہوں تو ذرا جھک جایا کرتا ہوں۔ اللہ ہے علی کے بیٹے، لیکن سیدہ فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے احترام کتنا ہے، اللہ قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ حالانکہ وہ بھی اہل بیت سے الگ نہیں ہے، لیکن صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت امام حسین سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے ساتھ کبھی بھائی کہہ کے، بھیا کہہ کر کے نہیں بلایا۔ جب کہا آقا کہا، مولا حسین کہتے تھے بھیا کہا کرو، میں تمہارا بڑا بھائی۔ جو گھر میں سب سے اخیر میں پیدا ہوتا ہے اس کو بھیا کہلانے کا شوق سے، کیونکہ اس کو کوئی بھیا کہنے والا ہوتا نہیں۔ امام حسین سیدہ کی اولاد میں بیٹوں میں آخری بیٹا ہے،
اس لیے ان کو کوئی بھیا کہنے والا نہیں تھا. تو جب مولا علی نے شادی کی تو سبھی بھیا کہتے تھے, محمد بن حنفیہ وغیرہ بھائی سب, لیکن غازی نے کبھی نہیں کہا. غازی کہتے تھے مجھے بھیا کیوں نہیں کہتا. کہا کہ میری ماں آپ کی امی کی کنیز ہے اور آپ کی ماں رسول اللہ کی شہزادی ہے, ہم آپ کو بھائی کیسے کہیں. یہ ادب تھا بھائیوں, اسی لیے مرتبے ملتے ہیں. تو غازی عباس پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری. جب کربلا کا موقع تھا تقریباً 34 یا 36 سال آپ کی عمر بنتی ہے. بہت کڑیل جوان تھے, شادی ہو چکی تھی, اور حضرت عباس داماد تھے عبداللہ ابن عباس کے. یہ عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ رئیس المفسرین ہیں, ان کے داماد تھے حضرت غازی عباس علمدار. 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے, ان کو بھی 4 بیٹے تھے حضرت عباس کو. 4 میں سے 3 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہو گئے. وقت رہے گا تو میں ان کی شہادت پڑھوں گا, ورنہ آگے گزرنا پڑے گا. 3 بیٹے غازی عباس کے بھی کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عباس ابن علی, یہ کربلا سے بچ کر کے واپس گئے تھے. انہی کی نسل میں حضرت صوفی عبد الرحمن چشتی صاحب میرات الاسرار, یہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بزرگوں پہ اور بڑے بڑے بزرگوں پہ میرات الاسرار نام کی کتاب لکھی. یعنی ہمارے ہندوستان میں بھی غازی عباس کی اولاد موجود ہے اور بڑے خاندان یہاں پر رہتے ہیں. غازی کی نسل ابھی بھی دنیا میں موجود ہے. تو پوری زندگی غازی نے امام کی وفاداری میں گزاری, اور جب کربلا گئے تو آپ نے سنا کہ عباس علمدار جو ہے امام کے لشکر کے علمدار تھے, اور بہت قربانیاں ہیں ان کی.